ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ گھر کی اوپری منزل میں نے خالی چھوڑنے کی بجائے کرائے پر دے دی۔ میں ایک سادہ انسان تھا۔ میں نے بیوہ عورت اور اس کی بیٹی کو دیکھتے ہوئے اپنا مکان انہیں دے دیا۔ ان کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ جیسے ہی انہیں مکان کرائے پر دیا، لوگ مجھ سے شکایت کرنے لگے، کہنے لگے کہ تم نے کیسی عورتوں کو اپنا گھر کرائے پر دے دیا ہے، محلے کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہو۔ ایک روز میں تجسس میں ان کا پیچھا کرنے لگا کہ آخر کو ان کے گھر میں رات کو کون آتا ہے۔ یہ دیکھتے ساتھ میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی کہ جو محلے والے کہہ رہے ہیں وہ باتیں حرف بہ حرف سچ ہیں۔ میرا نام ریحان ہے۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہم سفید پوش لوگ تھے، جو ملتا تھا چپ چاپ کھا لیتے تھے۔ اگر کبھی روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی تو خاموشی سے رہ لیتے تھے۔ ہم 4 بھائی تھے۔ ابا ہمارے دکان چلاتے تھے۔ دکان والا ابا کے ساتھ کافی ناانصافی کیا کرتا تھا۔ غربت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی، کیونکہ مہنگائی نے اپنے ہاتھ نہیں روکے تھے۔ دکاندار ابا کی تنخواہ بڑھانے کا سوچتا ہی نہیں تھا۔ ابا ایک کمانے والے تھے اور ہم سب کھانے والے تھے۔ میرے بھائی بھی مجھ سے چھوٹے تھے۔ میرے دادا حضور تو خود پڑھے لکھے نہ تھے، لیکن انہوں نے ابا کو اپنے استاد کے مطابق سرکاری اسکول میں 10ویں تک کی پڑھائی کروائی تھی۔ آج کل 10ویں پڑھنے کے بعد کون سی نوکری ملتی ہے؟ اس وجہ سے میرے ابا حضور محنت مزدوری میں لگ گئے۔ چھوٹی عمر سے ہی انہوں نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی تھی۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں تھیں۔ جب تک دادا دادی حیات تھے، میرے ابا ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ابا کہا کرتے تھے، والدین کی خدمت کرنے سے جو اصل دولت ملتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ دادا دادی کا بہت دھیان رکھا کرتے تھے۔ زندگی بہت خوبصورت چل رہی تھی۔ دادا دادی کے کہنے پر ابا نے چھوٹی عمر میں ہی شادی کر لی تھی، اور پھر اللہ نے انہیں 4 بیٹوں سے نوازا تھا۔ میرے ابا کو بہت خواہش تھی کہ ان کی بیٹی ہو، لیکن پھر جو اللہ کو منظور وہی ہونا تھا۔ ابا بھی چاہتے تھے کہ ہم پڑھ لکھ کر آگے پڑھنے لگ جائیں، کچھ بن جائیں۔ دادا دادی ہمارا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہمارے گھر میں بہت اسلامی ماحول تھا۔ میرے ابا نے کبھی کسی کی ماں بیٹی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ محلے میں ان کی شرافت کی مثالیں دی جاتی تھیں، اور ان سے یہ عادت ہم 4 بھائیوں میں بھی آئی تھی۔ ہم 4 بھائی نظر جھکا کر ہی گلی میں سے گزرا کرتے تھے۔ میری اماں کہتی تھیں کہ تم لوگوں کی بہن ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ آگے بیٹی بھی دے گا، اسی لیے دھیان سے نظر جھکا کر گزرا کرو۔ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کرو گے تو کل کو کوئی تمہاری بہن بیٹی کی عزت کرے گا۔ زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ہم پڑھ لکھ رہے تھے۔ دادا دادی کے انتقال کے بعد گھر کا ماحول تھوڑا سا ویران ہو گیا تھا۔ دادا دادی ہمیشہ ہمیں اپنی باتوں میں لگائے رکھتے تھے۔ ان کی باتیں بہت ہی دل سے قریب ہوا کرتی تھیں۔ دادی اور اماں کی تو آپس میں بہت بنتی تھی۔ شروع سے محلے میں دادی اور اماں کی مثالیں دی جاتی تھیں کہ ساس بہو ہو تو ایسی ہونی چاہیے۔ ہمارے گھر میں ہم 4 بھائی باوقت نماز پڑھنے جایا کرتے تھے۔ میرے ابا نے کبھی بھی ہمیں جھوٹ بولنے کی تلقین نہ کی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ سچ بول کر شرمندہ ہو جانا بہتر ہوتا ہے، بعد میں اگر جھوٹ پکڑا جائے تو آپ کی تربیت پر لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ہم 4 بھائی بہت شریف تھے، ایک ساتھ ہی عمروں میں آگے پیچھے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہماری زندگی میں ایک دم ویرانی آ جائے گی۔ میرے ابا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ میری اماں انہیں اسپتال لے کر تو جاتی تھی، لیکن میرے ابا خود کی طبیعت پر کبھی دھیان نہیں دیتے تھے۔
ابا سے اب سارا دن کام نہیں ہوتا تھا، وہ جلدی تھک جایا کرتے تھے۔ کئی بار انہوں نے سینے میں درد ہونے کی شکایت کی تھی۔ سرکاری اسپتال سے 4 دوائیاں لے کر آ جاتے اور انہیں کھاتے رہتے تھے۔ جب اماں انہیں کہتی تھی کہ آپ پرائیویٹ اسپتال میں چلے جائیں تو کہتے تھے کہ سرکاری اسپتال ہو یا پرائیویٹ اسپتال میں ڈاکٹر اتنا بڑا نسخہ بنا دیتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک آدمی بھی خود کو بیمار سمجھنے لگتا ہے اور بستر پر آ جاتا ہے۔ تم کیا سوچتی ہو کہ میں خود کو بیمار تصور کرنا شروع ہو جاؤں؟ یہ ڈاکٹر لوگ بس وہم ڈالنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جا کر تو سیدھا سادہ انسان بھی بیمار پڑ جاتا ہے۔ پھر دھیان نہ دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک روز ابا کے دل میں شدید درد ہوا۔ اتنا شدید درد تھا کہ ابا بے ہوش ہو گئے اور دکاندار نے ابا کو دیکھا تو وہ انہیں اسپتال لے گئے۔ ہسپتال لے جانے پر معلوم ہوا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔ ان کی حالت اتنی تشویشناک ہو گئی تھی کہ ہم سب گھر والے کافی پریشان ہو چکے تھے۔ سرکاری اسپتال میں علاج تو جاری تھا لیکن دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت اتنے پیسے ہوتے کہ ابا کو دوسرے اسپتالوں میں لے کر جایا جاتا۔ کچھ دن علاج کرانے کے بعد ابا گھر آ چکے تھے۔ ابا کی دیکھ بھال کے لیے اماں ان کا پورا خیال رکھتی تھیں، ان کے کھانے پینے کی بھی پرہیز کروا دی تھی۔ لیکن غریب انسان کب تک بیماریوں سے بچ سکتا ہے؟ جس طرح غربت اس کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑتی، ویسے بیماریوں کا ڈیرا ایک بار لگ جائے تو وہ گھر کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ یہ کالے سائے کی طرح آپ کے پیچھے پیچھے چلتی رہتی ہیں۔ جتنا بھی علاج کروا رہے تھے، ابا کی طبیعت دن بدن نڈھال ہی ہوتی جا رہی تھی۔ رنگ ایک دم پیلا پڑ چکا تھا۔ ابا نے ہمت نہیں چھوڑی تھی۔ وہ خود کو مصروف رکھتے تھے، سارا دن دکان پر بیٹھے رہتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے انہیں کے جسم میں جان نہ رہی۔ دوائیوں کے ساتھ گھر میں خوراک ویسی نہ ملتی تھی، اس وجہ سے کمزوری تھی۔ جب سے ابا کی طبیعت خراب ہوئی تھی، دکاندار نے بھی ابا کو دکان سے نکال دیا تھا۔ کہنے لگا کہ اب تم سے دکانداری نہیں ہوتی، لوگ تم سے مال لے کر جاتے ہیں اور تم بڑے سستے میں یہ کام کر لیتے ہو، اسی لیے میں اپنی دکان تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ مہربانی کر کے تم یہ دکان خالی کر دو تاکہ میں کسی اور کو تمہاری جگہ پر رکھ سکوں۔ میرے ابا نے اس کی منت سماجت کرنے کی کوشش کی تھی، کہا تھا کہ یہ ان کا برا وقت ہے۔ اتنے عرصے سے انہوں نے اپنی ساری زندگی اس دکان پر لگائی ہے، اب جب ان پر برا وقت آیا ہے تو دکاندار انہیں نکال رہے ہیں۔ یہ برا وقت گزر جانا تھا اور پھر اچھے وقت میں ہم نے ان لوگوں کو یاد رکھنا تھا۔ ایسے لوگ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو بھلا کیا ہی کیا جا سکتا؟ ایسے لوگوں سے تو امید لگانا دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ پیسہ ہاتھ کی میل ہوتا ہے، یہ انسان کے پاس جتنی تیزی سے آتا ہے اتنی تیزی سے لگ بھی جاتا ہے۔ پیسے کی بنا پر غرور کرنے والا شخص ہمیشہ ڈوب جاتا ہے۔ میرے ابا کہا کرتے تھے کہ زندگی میں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، لیکن اس بیماری نے ان کی ہمت کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتے رہتے تھے کہ وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بیماری میرے جسم میں یوں بیٹھ گئی ہے کہ اٹھنا بیٹھنا محال ہو گیا ہے۔ ابا بستر پر آ گئے تھے۔ سارا دن جسم میں درد کی شکایت رہتی تھی، ایک کے بعد انہیں دوسرا مائنر اٹیک بھی ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں سختی سے بیڈ ریسٹ کا کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ ان سے کوئی مشقت کا کام نہ لیا جائے۔ اماں کو انہوں نے اچھی چیزیں کھلانے کا بڑا سا نسخہ لکھ کر دے دیا تھا۔ کہنے لگے کہ ان کی خوراک اتنی اچھی ہوگی اتنی جلدی یہ ریکور کریں گے۔ غریب کے لیے بیماری بھی جان کا عذاب بن جاتی ہے، بخار ہی اسے قبر میں پہنچا آتا ہے۔ جب ابا میں جان تھی، ہماری بوجھ اٹھانے کے لیے چست تھے، تب تو دکاندار نے انہیں کام پر رکھ لیا تھا، لیکن آج ان کا برا وقت آیا تو دکاندار نے نکال باہر کیا تھا۔ یہ صرف ایک دکاندار کی حد تک بات نہیں تھی، یہ آج کل کی دنیا ہے۔ جیسے ہی ابا بیمار ہوئے تھے، ابا کے دوست رشتہ داروں نے تو منہ ہی موڑ لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کہیں ابا ان سے ادھار نہ مانگنا شروع ہو جائیں۔
ویسے بھی غریب انسان کو کون دوست بنانا پسند کرتا ہے؟ مجھے تو ان کے بدلتے رویے سے حیرانگی ہو رہی تھی۔ یہی لوگ تھے کہ ہمارے گھر آنا پسند کیا کرتے تھے جب میرے ابا کی آمدن بھی اچھی تھی اور ہمارے گھر کھلا کھانا بنا کرتا تھا تو ابا ان کے گھر بھیجا کرتے تھے، اور اب حالات یہ آ گئے تھے کہ ہمارے گھر کھانے کی کمی ہو گئی تھی، کمانے والا کوئی نہ تھا۔ میرے ابا سارا دن سر پکڑ کر بیٹھے رہتے تھے، ان کے اندر چڑچڑا پن بھرنے لگا تھا۔ بستر پر آ جانے کے بعد ان کے پاس کیا ہی بچا تھا؟ وہ بھی ایک انسان تھے، برے وقت سے ہمت ہار سکتے تھے۔ میری اماں ہمیشہ ان کی ہمت بڑھانے میں لگی رہا کرتی تھیں۔ میری اماں چاہتی تھیں کہ وہ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں۔ وہ کہتی تھی کہ آپ کے دم سے ہی تو ہمارا گھر ہے، اگر آپ ہمت ہار جائیں گے تو بچے آپ کو دیکھ کر کیا سبق سیکھیں گے؟ آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ لیکن انسان کب تک خود کو ہمت دے سکتا ہے؟ جب سب راستے بند نظر آئیں تو وہ کہاں جائیں؟ میں نے گھر والوں کو کہہ دیا تھا کہ اب آگے سے میں کماؤں گا۔ ابا کہنے لگے تمہیں اس عمر میں کون کام پر رکھے گا؟ لیکن مجھے خود پر پورا بھروسہ تھا کہ مجھے کام مل جائے گا۔ 2-3 دن شہر میں دھکے کھانے کے بعد جب کام نہ ملا تو میں بھی مایوس ہو گیا تھا، لیکن اللہ کی ذات سے مایوس ہونا تو کفر ہے۔ وہ ذات کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرتی۔ ایک روز سڑک کنارے روتا دیکھ کر ایک شخص کو شاید مجھ پر رحم آ گیا۔ کہنے لگا میں تمہیں کئی روز سے دیکھ رہا ہوں، تم یہاں ضرور کام کی تلاش میں آتے ہوگے، لیکن تمہارے جس آمد کو دیکھ کر کون تمہیں مزدوری دینا چاہے گا؟ کون اپنے گلے میں مصیبت کو ڈالنا چاہے گا؟ اگر کسی وجہ سے تمہارا ٹانگ بازو ٹوٹ جاتا ہے، میں نے کہا کہ میں اس بات کا دھیان رکھوں گا، لیکن اگر میری ٹانگ بازو نہ ٹوٹی تو شاید میرے خالی پیٹ کی وجہ سے میرا اور میرے گھر والوں کا انتقال ضرور ہو سکتا ہے۔ وہ آدمی مجھے کہنے لگا میں تمہیں کام پر تو رکھ لیتا ہوں، لیکن اس بات کو جان کر دیکھوں گا کہ تم واقعی کام کے قابل ہو یا نہیں۔ میں نے زندگی میں اس سے بھاری کام کبھی نہیں کیا تھا۔ اتنا بوجھ اٹھاتے ساتھ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا تھا، لیکن میں یہ سب ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاید وہ شخص مجھے دوبارہ کام پر نہ رکھتا۔ میں نے بہت دل سے کام کیا تھا اور مالک کو میرا کام پسند بھی آ گیا۔ وہ بہت سخت طبیعت کا انسان تھا، ذرا ذرا سی بات پر لوگوں کو کام سے نکال دیا کرتا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والا کوئی مزدور بھوکا نہیں سوتا تھا۔ اس وجہ سے میں ان چیزوں سے دور رہتا تھا، کیونکہ میں اپنی زندگی کے ساتھ اپنے والدین کی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے والدین کا بڑی مشکل سے اس چیز پر اعتماد ہوا کہ ان کا بیٹا اب ان کا سہارا بن سکتا ہے۔ میں انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے ابا مجھے کئی بار دبے لفظوں میں اس بات کا احساس دلا چکے ہیں کہ تم دنیا کے غلط رنگوں سے بچ کر رہنا۔ ابا کی بیماری کے بعد میں نے کام کاج کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ابھی میرے بھائی چھوٹے تھے اور وہ ابھی پڑھنا لکھنا چاہتے تھے۔ مجھے پڑھائی لکھائی کا پہلے سے شوق نہ تھا۔ ابا کے ڈر کی وجہ سے پڑھا لکھا کرتا تھا، لیکن اب گھر کا چولہا جلانے کے لیے کسی کو تو باہر نکلنا تھا۔ اس وجہ سے میں نے یہ قربانی دینے کا سوچا۔ میں جگہ جگہ مزدوری کرنے لگا۔ سارا دن بھاری بوجھ کاندھوں پر اٹھا کر جان آدھی ہو جاتی تھی۔ گھر سے کبھی کبھار تو بغیر کھائے پیے نکلنا پڑتا تھا۔ اب سمجھ آنے لگا تھا کہ محض مزدوری کرنا اتنا مشکل کیوں ہے، اور ابا کیوں چاہتے تھے کہ ہم محنت مزدوری کے بجائے کوئی سرکاری نوکری ڈھونڈ لیں۔ میرے بھائی میری کمائی کے پیسوں سے تھوڑا بہت پڑھ رہے تھے۔ ابا کا علاج بھی جاری تھا۔ سارا دن بھاری بھاری بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا۔ ابا سارا دن گھر میں بیٹھے سوچتے رہتے تھے۔ آنے جانے والے سے کہتے تھے کہ کوئی کام تلاش کر دو۔ اٹھ کر ان سے ٹھیک سے چلا نہیں جاتا تھا۔ کام دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میرے جسم میں ہر وقت درد رہتا تھا۔ گھر آ کر بھی سکون میں اثر نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہی بستر پر لیٹتا تو یوں لگتا کہ جیسے کسی نے گرم کوئلے پر لٹا دیا ہو۔ جسم میں جلن شروع ہو جاتی تھی۔
کھانے پینے کو صحیح خوراک نہیں مل رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ دھیرے دھیرے اندر ہڈیاں ٹوٹ رہی تھیں۔ میری پیٹھ کے پیچھے چھالے بن جاتے تھے۔ کئی بار تو مجھ سے بیٹھنا بھاری ہو جاتا تھا۔ سارا دن کام کرنے کے بعد رات کو درد کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی۔ اماں میری حالت دیکھ کر کئی بار کہہ چکی تھی کہ تم کام کاج چھوڑ دو، ہم خود کسی نہ کسی طریقے سے کمانے کا ذریعہ ڈھونڈ لیں گے۔ اماں کہنے لگیں کہ میں لوگوں کے گھروں کے کام کرنا شروع کر دوں گی، کسی نہ کسی طرح کچھ تو پیٹ پوجا ہو ہی جایا کرے گی۔ لیکن مجھے کہاں منظور تھا کہ میری محبت میں میری ماں کام کرنے پر لگ جائے، لوگوں کے گھروں کے برتن صاف کرے۔ جتنی باتیں میں اپنے مالک سے سن لیتا تھا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ امیر لوگ غریبوں کو کیسی باتیں سناتے ہیں۔ مجھے کیسے منظور تھا کہ میری ماں وہ سب باتیں کسی اور سے سنے، پھر مسکرا کر صفائی سے جھوٹ بول دیا کرے کہ ان کی مالکن ان سے وہ کام نہیں کرواتی۔ ہم سب گھر والے ایک دوسرے سے اتنا ہی پیار کرتے تھے، ایک دوسرے کی خاطر جھوٹ بول دیا کرتے تھے، جیسے میرے بھائی مجھ سے جھوٹ بولا کرتے تھے کہ انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے۔ کئی بار تو مجھے بھوکا دیکھ کر اپنا کھانے سے ہاتھ روک دیا کرتے۔ میری ماں مجھے کبھی کسی کا کام نہیں کہتی تھی کہ یہ بیچارہ تو ویسے ہی سارا دن کام کاج سے آتا ہے، اور میں بھی ان سے جھوٹ بول دیا کرتا تھا کہ مالک نے آج کام کم کروایا ہے، اسی لیے آج اتنی تھکن محسوس نہیں ہو رہی۔ لیکن میری ماں میری ہر حرکت سے واقف تھی۔ جیسے میں رات کو اٹھ کر ٹہلا کرتا تھا تو میرے پیچھے اٹھ کر آ جایا کرتی تھی، کہتی تھی کہ جسم میں درد ہو رہا ہے، تیل لگا دیتی ہوں، لیکن میں انہیں ہاتھ لگانے نہیں دیتا تھا۔ وہ بیچاری ماں کیسے برداشت کر پاتی کہ اس کے لال سے اتنا کام کروایا جا رہا ہے۔ ابھی میری عمر 12 سال ہی تھی، لیکن میں مشقت 30 سال کے مرد جتنی کرتا تھا، اور مزدور بھی مجھے بھاگ کر کام کے لیے رکھ لیا کرتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ میں ایک محنتی لڑکا ہوں، مجھے گھر کا خرچہ بھی چلانا تھا۔ اگر میں نخرے کرنے لگ جاتا تو گھر کا خرچ کیسے چلتا؟ اسی لیے مجھے جو کام ملتا تھا میں چپ چاپ کر لیا کرتا تھا۔ یہ بھی اللہ کا کرم تھا کہ کام مل رہا تھا تو گھر کا خرچ چل رہا تھا، تھوڑا بہت ہی صحیح، لیکن گھر میں اناج تو آ رہا تھا۔ ابا کی دوائیوں کا سلسلہ بھی چل رہا تھا۔ کئی بار اگر میں مرغی لے آتا تو اماں کہتی کہ تم نے فضول خرچی کر دی۔ میں نے کہا اماں یہ سب کمائی صرف تم لوگوں کی خاطر ہی تو کر رہا ہوں۔ چھوٹی عمر سے مجھے بڑے بڑے کام سمجھ آنے لگے تھے۔ لوگ مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے، لیکن میں بے وقوف نہیں تھا، مجھے ہر بات کی سمجھ تھی۔ میں نے بہت سے آوارہ لڑکے بھی دیکھے تھے جو صرف ہوٹلوں میں چائے پینے اور گندی باتیں کرنے آیا کرتے تھے۔ ان کا کام آتی جاتی لڑکی کو چھیڑنا تھا۔ ان کے نزدیک تو زنا بھی کوئی بڑی برائی نہیں تھا۔ میں ایسے لڑکوں سے دور رہتا تھا۔ کچھ لڑکے تو ایسے بھی تھے جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، غریب تھے، لیکن یہاں وہ لڑکے نشے کی لت میں لگ چکے تھے۔ ایسے لوگ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی شرمندہ کرتے ہیں۔ میں چھوٹا ہونے کے باوجود ان کاموں سے دور تھا۔ کئی بار لوگوں نے مجھے اس کام پر اکسایا، لیکن میرا مالک انہیں اچھی خاصی عزت افزائی کے ساتھ واپس بھیج دیا کرتا تھا۔ میرا مالک کہتا تھا کہ اگر کمانا ہے اور ڈھنگ سے رہنا ہے تو نشے اور بری عادت سے دور رہنا پڑے گا۔ ابا کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تھی۔ انہیں لے کر اسپتال پہنچا تو اسپتال والوں نے ہزاروں کا نسخہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا، جس کو خریدتے خریدتے میری کمر ٹوٹ گئی تھی۔ مالک سے بھی کچھ پیسے ادھار لینے پڑے، اور کچھ پیسوں کا انتظام اماں کے زیورات کو بیچ کر کیا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا فوری آپریشن نہ ہونے کی صورت میں ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ اللہ نے اگر ان کی زندگی مختصر لکھ دی ہے تو ہم 1000 کوشش بھی کر لیں، بچا نہیں سکتے۔ اور پھر وہی ہوا جو قدرت کو منظور تھا۔ اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اچانک موت کا آ جانا ہم سب کے لیے غم کا بڑا پہاڑ تھا۔ ابا کی طبیعت خرابی کے باوجود بھی ہم نے ان سے ہمیشہ ہمت اور حوصلے کا سبق ہی سیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی پریشانی کو ہم سے چھپا کر رکھتے تھے۔
ڈاکٹر نے ان کا آپریشن تو کر دیا، ہم سے ہزاروں فیسیں بھی لے لی، لیکن ان کی زندگی کی ضمانت نہ دے سکے۔ ایک ان کا مختصر سا جملہ کہ ہم انہیں بچا نہ پائے، ہم پر قیامت توڑ گیا تھا۔ غریب انسان کی زندگی کا انہیں کیا علم تھا کہ اس انسان نے وہ پیسے کس طرح جمع کروائے ہوں گے، کتنی چیزوں کو بیچا ہوگا، کتنی چیزوں کو قربان کیا ہوگا۔ وہ ایک ایک روپیہ ان کے لیے کتنا قیمتی تھا جو اس شخص پر لگایا۔ لیکن وہ شخص ہی جب اس دنیا میں نہ رہا تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ابا کے چلے جانے پر لوگ آنے لگے، ہمیں حوصلہ دینے لگے، وہی لوگ جو ہمارے برے وقت میں ہمارے ساتھ کبھی کھڑے نہ ہوئے تھے، لیکن صرف ان سے باتیں کروانے کا ہنر آتا تھا۔ ایسے لوگ کبھی بھی مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگ صرف باتیں کر سکتے ہیں، اور باتیں کرنے کا ہنر صرف انہیں آتا ہے۔ ایسے لوگوں سے آپ کبھی بھی مدد کی امید مت رکھیں۔ یہ لوگ کب آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف لفظی باتیں ہیں، لفظی ہمدردی ہے جو دکھانے کے لیے آتے ہیں، اپنے دل کے سکون کی خاطر یہاں جاتے ہیں۔ اور ابا کے جانے کے بعد صرف ہمیں ہی معلوم تھا کہ اب یہ وقت ہمیں کیسے کاٹنا ہے۔ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ کافی عرصے سے بیمار تھا، اب چلا گیا ہے تو جانے والے کو کون روک سکتا ہے، لیکن صبر تو اس کے گھر والوں کو ہی آنا تھا۔ ابا کی موت کے بعد میں ٹوٹ کر رہ گیا تھا، گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ ابا میرا بہت مضبوط سہارا ہے۔ سارا دن کام کاج کرنے کے بعد رات ابا کو آ کر دیکھتا تو ساری تھکن اتر جاتی تھی۔ ابا کے ساتھ میں اپنے دکھ سکھ بانٹ لیا کرتا تھا، وہ میرے بہترین دوست تھے۔ ابا کے جانے کے بعد میں بہت ٹوٹ گیا تھا۔ اماں کو سہارا دینے کی خاطر خود پر ایک خول چڑھا لیا، چھوٹے بھائیوں کو بھی سنبھالنا تھا۔ میرے بھائی میرے گلے لگ کر رونے لگے۔ میں انہیں ہمت دے رہا تھا کہ میں زندہ ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر والے ٹوٹ جائیں، اسی لیے گھر والوں کو مصروف رکھنے کے لیے میں اماں کو ہر وقت کوئی نہ کوئی کام دیے رکھتا تھا۔ ابا کا یوں اچانک چلے جانا ہم سب کے لیے کسی بھاری صدمے سے کم نہ تھا۔ ہمارا خاندان آپس میں بہت محبت سے رہتا تھا۔ میرا بھائی کہنے لگا، اب میں بھی آپ کے ساتھ کام پر جایا کروں گا۔ میں نے کہا، تم پڑھے لکھے انسان ہو، تم میرے ساتھ کام میں جانے کے بجائے آگے کالج میں داخلہ لینے کو ترجیح دو۔ میں پڑھ لکھ نہ سکا تو کیا ہوا، میرے بھائی پڑھ لکھ جائیں گے تو میرے بھی حالات بدل جائیں گے۔ میں کسی صورت راضی نہ تھا کہ وہ میری طرح محنت مزدوری کرے، اس کے ہاتھ پاؤں میں چھالے پڑیں۔ اب میں اس کام میں ماہر ہو چکا تھا۔ میرے بھائی پڑھنے لگے۔ ابا کی موت کے بعد دھیرے دھیرے ہم سب نے خود کو مصروف کر لیا تھا۔ یہ مصروفیت ہمیں غم سے دور رکھتی تھی، ورنہ ابا کا غم تو ہم سب پر حاوی ہو جاتا تو ہم کسی کام کے لائق نہ رہتے۔ کاش جانے والے جاتے وقت یہ ہمت اور طاقت دے جاتے کہ اس کے بغیر کیسے زندہ رہنا ہے۔ ابا کے بغیر تو ہم سب ادھورے تھے، خاص طور پر میں۔ ابا سے بہت کنیکٹ تھا۔ اب ان کے چلے جانے کے بعد مجھے یوں لگا کہ جیسے میرا ایک پیارا دوست بچھڑ گیا ہو۔ ابا کے روپ میں مجھے ہر رشتہ میسر تھا۔ ابا جی کے چلے جانے کے بعد اب گھر کا بڑا میں تھا، گھر کے فیصلے میں لیتا تھا۔ میں انہیں ہر وہ چیز میسر کرنا چاہتا تھا جو ابا کے ہوتے ہوئے انہیں میسر ہوتی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ابا کی غیر موجودگی کا احساس میرے بھائیوں کے اندر ہو۔ میرا چھوٹا بھائی اسکول میں پڑھ رہا تھا اور بڑے دو بھائی ابھی کالج میں پڑھنے لگے تھے۔ ان کی فیسوں کے خرچے بھی میرے کاندھوں کے اوپر دیکھ کر میں ڈبل مزدوری کرنے کو تیار تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بھائی باہر نکل کر مزدوری کریں، لیکن پھر بھی میرا بڑا بھائی ٹیوشن پڑھانے لگا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ شاید اس سے تمہاری پڑھائی میں حرج ہوگا، تو وہ کہنے لگا کہ اس سے تو میری پڑھائی میں اضافہ ہوگا، لوگوں کو پڑھا کر میں مزید سیکھ سکتا ہوں، اس میں کوئی مشقت بھی نہیں ہے، اسی لیے آپ مجھے اس سے مت روکیں، مجھے بھی کچھ اپنی ذمہ داریاں اٹھانے دیں۔ ٹیوشن سے وہ اپنا خرچہ ضرور نکال لیتا تھا،
لیکن میں اسے گھر کے خرچے اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ سارا دن کام کاج کرنے کے بعد اماں کہنے لگی کہ تم اپنا خیال کب رکھو گے؟ تمہاری شکل تم نے کبھی آئینے میں دیکھی ہے؟ تم تو وہ نہ رہے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ تمہیں تو دھوپ میں نکلنا تک پسند نہیں تھا کہ تمہارا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ اب کبھی اپنے رنگ پر غور کیا ہے تم نے؟ تم دن بدن کالے ہوتے جا رہے ہو۔ میں نے اماں کو کہا، اماں یہ کالا پن اب مجھے نظر نہیں آتا۔ تب بچہ تھا، اس وجہ سے یہ سب چیزیں غور کرتا تھا۔ اب بڑا ہو چکا ہوں، باپ کی جگہ سنبھال چکا ہوں۔ باپ بننا آسان نہیں ہوتا، اور بن بیاہے باپ بن جانا تو اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ صرف لڑکیاں ہی ممتا جگاتی ہیں؟ لڑکے بھی اپنا بہت کچھ قربان کرتے ہیں۔ لڑکوں کی زندگی آسان نہیں ہوتی، خاص طور پر غریب گھرانے کے لڑکوں کی زندگی تو بالکل آسان نہیں ہوتی۔ ان کے ماتھے پر پڑی لکیریں، ان کی غربت میں چھپے حسن کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ کوئی جان نہیں سکتا کہ اس کٹھور پن کے پیچھے ان کا کتنا نازک دل چھپا ہوا ہے۔ وہ بھی عام انسان ہی کی طرح ہیں، ان کے دل میں بھی محبت ویسے ہی جاگتی ہے۔ وہ انسان بھی جذبات رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی روتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ مرد کو کبھی رونے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو مرد رو لے اسے کمزور سمجھا جاتا ہے، اسے کمظرف سمجھا جاتا ہے۔ آج کل کے معاشرے میں وہی انسان آگے بڑھ کر حصہ لے سکتا ہے جو منافق ہے، جس کو منافقت سے جذبات کو چھپانا آتا ہے، اور ہمارے معاشرے کا ہر مرد منافق ہو چکا ہے۔ آنسو تک بہانے کی اجازت نہیں ہے۔ ابا کی موت پر رونے تک کے لیے کاندھا میسر نہ تھا۔ ہم لڑکوں کی زندگیاں تو لڑکیوں سے کئی گنا زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ ہم وہ مشکلات برداشت کرتی ہیں جو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ لڑکوں کو تو باہر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ باہر جا کے وہ کتنی گالیاں سنتے ہیں یہ کوئی نہیں سن سکتا۔ گھر کی مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ باہر جا کر لوگوں کی گالیاں برداشت کریں۔ یہ مشکل وقت بھی گزر گیا تھا۔ کسی نہ کسی طرح میرے بھائیوں کی پڑھائیاں مکمل ہو گئی تھیں۔ وہ ارد گرد کی جگہ پر نوکریوں کے لیے انٹرویو دے رہے تھے۔ میری بس دعا تھی کہ میرے بھائی کامیاب ہو جائیں۔ میں 12 سال کی عمر میں کمانے لگا، اور اب میں 30 سال کا ہو چکا تھا۔ اماں تو دعائیں کرتے نہیں تھکتی تھی، کہنے لگیں کہ اب تم لوگوں کی نوکریاں لگ جائیں گی تو تم لوگوں کا گھر بسا دوں گی۔ ماں کی دعا سے بھائیوں کی نوکریاں لگ گئی تھیں، اور زندگی راہ راست پر آ گئی تھی۔ میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ ہمارے حالات اس قدر بدل جائیں گے۔ دونوں بھائیوں کی سرکاری محکمے میں نوکری لگ چکی تھی۔ ہم بھائیوں میں بہت پیار تھا۔ ویسے تو بہت لوگ آگ لگانے کو آ گئے تھے کہ اب تم اچھا کمانے لگے ہو تو بڑا بھائی تم لوگوں کے آسرے پر بیٹھ جائے گا، لیکن میرے بھائیوں نے ان کی بات پر کان نہ دھرے۔ اس کو ہمیشہ سے مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ نے ہمیشہ ہمیں باپ کی حیثیت سے پالا ہے، اتنا عرصہ کوئی ہمیں کما کر کھلا نہیں سکتا تھا۔ اگر آپ ہمت ہار جاتے تو آج ہم بھی آپ کی طرح محنت مزدوری کر رہے ہوتے۔ آپ نے کبھی ہمت نہیں ہاری، اور نہ ہی کبھی ہمیں ہارنے کا مشورہ دیا۔ ہمیشہ سے آپ نے ہمارا سہارا بنا ہے۔ اب آپ کا سہارا بننے کا وقت آ چکا ہے۔ بھائیوں نے مل کر گھر کی تعمیر کروانا شروع کر دی تھی۔ ان دونوں کی اچھی تنخواہ تھی۔ سبھی ذمہ داریاں سر پر نہیں تھیں۔ گھر کے حالات بہتر ہونے لگے۔ بھائیوں نے مجھے کاروبار کروانے کا کہا تھا۔ میں ہمیشہ انہیں کہتا تھا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ہمیشہ کہہ دیتے تھے کہ آپ نے ہمارے لیے اتنا کیا ہے، تب ہم نے آپ کو کبھی نہیں روکا تھا کہ آپ اتنا کیوں کر رہے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ ہمارے باپ کی طرح بن کر ہمارا خیال رکھا ہے۔ اب ہمیں بھی اولاد بن کر رہنے دیں۔ ہم بھی آپ کو ایک اچھی جگہ کاروبار سیٹ کر کے دینا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ ساری عمر بھاری محنت مشقت کریں۔ آپ کا نہ پڑھنا ہماری وجہ سے تھا۔ آپ نے اپنی زندگی کو ہماری وجہ سے قربان کیا۔ آپ چاہتے تو ان پیسوں سے اپنی زندگی کو بھی سنوار سکتے تھے، لیکن آپ نے ہمیشہ ہمیں اوپر رکھا تھا۔
میری اماں کہتی تھی کہ تم بھائیوں کو کسی کی نظر نہ لگے، آگے نہ جانے گھر میں آنے والیاں تم لوگوں میں یہ اتفاق برابر رکھ پائیں گی یا نہیں، لیکن تم بھائی آپس میں ایک دوسرے کو کبھی نہ چھوڑنا۔ میرے بھائیوں نے مجھے چھوٹی سی کریانے کی دکان کھول دی تھی، جس کو میں اپنی محنت سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گھر کا کام بھی چل رہا تھا، میرے تینوں بھائی اپنے کاموں پر لگ چکے تھے۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا خوشی کی بات ہوگی۔ میں سب کو فخر سے بتاتا تھا کہ میرے تینوں بھائی سرکاری محکمے میں نوکری کرتے ہیں۔ آج تک انہوں نے کبھی کوئی رشوت نہیں لی تھی، ہمیشہ حق حلال کی کمائی سے تھوڑا زیادہ کمایا تھا، اور اللہ نے ہمارے کام میں برکت ڈال دی تھی۔ ابا نے ہمیشہ ہمیں حرام کی کمائی سے بچ کر رہنے کا کہا تھا۔ میرے ابا کہتے تھے کہ 2 روٹی کم کھا لو لیکن کبھی حرام کی طرف مت جانا، اور میرے بھائیوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی حرام نہیں کھایا تھا، ہمیشہ حق حلال کی روٹی کھائی تھی، اور حق حلال نے ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا تھا کہ وہی لوگ جو ہم سے کنارہ کشی کر چکے تھے اب دوبارہ ملنے لگے تھے، اور جو کبھی ہمارے گھر آتے ہی نہیں تھے اب میری اماں سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ اپنے بیٹوں کا رشتہ کب کریں گی۔ یہی تو وہ لوگ تھے جو ہم سے کبھی بولتے نہیں تھے۔ میں نے اماں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ یہاں رشتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ تو ہمیں آپس میں لڑوا دیں گے، یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی پر خرچ کرے، ایک بھائی دوسرے کے ساتھ مل کر رہے۔ مگر آپ نے ہماری شادیاں کرنی ہی ہیں تو خاندان سے باہر غریب گھرانے میں شادیاں کیجیے گا، جہاں کے لوگ ہماری طرح غربت کے وقت کو سمجھتے ہوں۔ میرے بھائیوں کے لیے کئی رشتوں کی طرف سے ہاں ہو گئی، صرف میرا رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ میری اماں کہنے لگیں کہ جب تک بڑے بھائی کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک چھوٹوں کی شادی نہیں کرنی۔ میں انہیں کئی بار کہہ چکا تھا کہ آپ ان کی شادی کر دیں، لیکن وہ ہمیشہ ہمیں روک دیتی تھیں۔ اماں کہتی تھیں کہ تمہارا بھی خوشیوں پر حق ہے، تمہارا بھی حق ہے، تمہارے بھائی اگر تمہارے لیے کچھ کر رہے ہیں تو وہ ان کا احسان نہیں ہے بلکہ تمہارا حق ہے، تم نے ساری عمر ان کو کھلایا ہے۔ میں وہ راتیں بھولی نہیں ہوں جو تم محنت مشقت کر کے آتے تھے تو ساری رات درد کی وجہ سے سو نہیں پاتے تھے۔ اماں کہنے لگیں کہ اب میرا اکیلے گھر میں دل نہیں لگتا، کہنے لگیں جب تک تم لوگ ہاں نہیں کرو گے میں بھی سکون سے بیٹھنے والی نہیں ہوں۔ اب گھر میں رزق آ گیا ہے تو رزق کھانے والی بھی لے آؤ۔ اماں کی ضد کی وجہ سے ہم بھائیوں نے شادی کی، حامی بھر دی۔ اماں نے میرا رشتہ اپنے گاؤں کی سادہ سی لڑکی سے کر دیا تھا۔ بھائیوں کی شادیاں بھی اماں نے اپنی پسند کی لڑکیوں سے کروائی تھیں۔ سب کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ اماں چاہتی تھیں سب کا ایک ساتھ ولیمہ ہو جائے، گھر بننے کا انتظار تھا۔ میں نے خاص طور پر سب لڑکی والوں کو کہہ دیا تھا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے۔ اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کل ہی بہو کو بیاہ کر لے آئیں۔ اماں جیسے ہی گھر بنا شور ڈال چکی تھی کہ بہو کو بیاہ کر لانا ہے۔ جیسے ہی مکان بنا اماں نے شادی کی تاریخ رکھ دی۔ چاروں بہویں ایک ساتھ آ گئیں۔ اماں نے انہیں پہلے دن سے بتایا تھا کہ میرے بیٹے آپس میں بہت اتفاق سے رہتے ہیں، سب کی کمائی سے گھر چل رہا ہے۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کاروبار میرے بھائیوں نے کھڑا کر کے دیا ہے۔ اس کا علم میری اماں کو تھا۔ کہنے لگیں اس طرح بیویوں میں ناانصافی پیدا ہوگی، بلکہ سب کو یہی کہا تھا یہ گھر کا بڑا باپ بن کر رہا ہے، اس نے تمہارے شوہروں کو پڑھایا، کبھی اس سے بدتمیزی نہ ہو۔ چاروں میں بہت اتفاق تھا، کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ اماں کو کبھی یہ کہنے کا موقع نہیں ملا تھا کہ ان کا یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا۔ انہوں نے ہمیشہ سے بیٹیوں کی طرح رکھا تھا، اور وہ بھی اماں کو اپنی ماں ہی سمجھتی تھی۔ میری بیوی بہت سادہ تھی، ہم دونوں میں بہت محبت تھی۔ میرا کام بھی بہت اچھا جا رہا تھا۔ بھائیوں کی ٹرانسفر دوسرے شہروں میں ہوتی رہتی تھی۔ وہ لوگ یہاں سے چلے گئے تھے لیکن ان کا سامان کی جگہ ویسی ہی تھی۔ میں اپنا کام خود کرتا تھا، کبھی کاروبار میں ڈنڈی نہ ماری، مزدوروں کو ان کے پیسے دیے تھے، ہمیشہ ان کا حق ان میں ہاتھ میں رکھا تھا۔
میں نہیں چاہتا تھا کہ جس طرح میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے ویسے دوسروں کے ساتھ بھی ناانصافی ہو۔ میری بیوی بہت کفایت شعاری سے گھر کا نظام چلا رہی تھی۔ میں نے اپنی محنت سے اپنے گھر کی اوپری منزل بھی بنا لی تھی کہ کبھی میرے بھائی واپس لوٹ کر اس گھر میں آئے تو ہماری جگہ کم نہ پڑے۔ میرے بھائیوں کی اولادیں بھی ہو گئی تھیں۔ ہماری شادی کو بھی 7 سال ہو گئے تھے۔ اماں کا اس دوران انتقال ہو گیا تھا۔ اماں کے جانے کے بعد گھر ویران سا ہو گیا تھا۔ میری بیوی کو کچھ کرنے کو نہ ملتا تھا۔ وہ ہر وقت سوچتی رہتی تھی کہ اللہ ہمیں کب اولاد دے گا۔ وہ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے رپورٹ کروا کر دیکھ لی تھی، لیکن کسی رپورٹ میں کوئی خامی نہ ملی تھی۔ میری بیوی کم پڑھی لکھی تھی، اسی لیے اسے باتوں میں الجھا لینا بہت آسان تھا۔ عورتیں اسے کہا کرتی تھیں کہ شاید تم پر کوئی جادو ٹونا کر دیا گیا ہے، تمہارے گھر کی کمائی بھی زیادہ ہے، شاید تم پر کسی نے جادو کر دیا ہو، شاید تمہارے سسرال سے ہی کوئی ہو۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ میں نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ میرے بھائیوں یا کسی کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا۔ اللہ نے اگر ہمیں اولاد دینی ہوئی تو ہمیں ضرور دے گا۔ اللہ نے ہماری آزمائش رکھنی ہوگی، پھر فرمائش ہوگی، کیونکہ اس دنیا میں ہر کسی کی آزمائش ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر آ کر زندگی رک نہیں جاتی۔ لیکن وہ عورتیں ہی عورت کو اکساتی ہیں۔ وہ کبھی نہیں چاہتی کہ کوئی دوسری عورت سکون سے رہے۔ میں نے کہا کہ جب عورتیں تم سے اس طرح کی باتیں کرتی ہیں تو تم ان کو منہ توڑ جواب دیا کرو۔ کتنے عرصے تم اپنی دیورانی کے ساتھ رہی ہو، کیا تمہیں ان میں کوئی کھوٹ نظر آیا ہے؟ انہوں نے ہمیشہ مجھے بڑے بھائی کا درجہ دیا۔ وہ کبھی بھی ہمارا نقصان نہیں کریں گی، اس بارے میں تو وہ سوچیں گے بھی نہیں۔ تمہارے ذہن میں جو بھی یہ باتیں ڈال رہا ہے اس سے کہو کہ یہ باتیں ڈالنا بند کر دے، اور تم بھی اپنے لیے کوئی مفید ایکٹیویٹی دیکھنا شروع کر دو۔ میری اور میری بیوی کی اکثر اس بات پر لڑائی ہو جایا کرتی تھی۔ ہماری شادی کو کئی سال گزرنے والے تھے، لیکن اللہ نے ابھی تک ہمیں اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ اس چیز کی پریشانی مجھ سے زیادہ میری بیوی کو رہتی تھی۔ میں اسے ہمیشہ سمجھاتا تھا، لیکن اسے الٹے سیدھے خیالات سوچنے لگی تھی، تو مجھے اس پر سختی کرنی پڑی۔ اس دوران میرے گھر کی اوپری منزل بھی تعمیر ہو چکی تھی، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ یہ کرائے پر دے دی جائے۔ شریف لوگوں کو دینے سے میری بیوی کا آنا جانا بھی لگا رہے گا اور اس کی سوچوں میں کمی بھی آئے گی۔ اس لیے میں نے ایک بیوہ عورت کو دیکھتے ہوئے کرائے پر دے دیا۔ وہ خود کو مجبور ظاہر کر رہی تھی۔ میں نے کم کرائے پر اسے یہ مکان دے دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بیوہ عورت مکان کے لیے در بدر کے دھکے کھائے۔ میرے مکان دیتے ہی مجھے ارد گرد سے عجیب و غریب باتیں سننے کو ملی تھیں، لیکن میری بیوی نے کبھی بھی ان کے بارے میں کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ میں کئی بار پوچھ چکا تھا کہ وہ عورتیں کس طرح کی ہیں، تو وہ ہمیشہ ان کی تعریف کیا کرتی تھی۔ کہتی تھی کہ وہ عورتیں تو بہت شریف ہیں، محلے والے نہ جانے کیوں باتیں بناتے ہیں، لیکن انہیں ابھی آئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میں نے خود رات کے پہر 3-4 آدمیوں کو ان کے گھر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں کافی حیران ہوا تھا، اور مجھے اب ان کو یہاں سے نکالنا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا ان کی وجہ سے لوگ ہمارے بارے میں بھی غلط باتیں کریں۔ محلے کا ماحول خراب ہوگا۔ میں تو انہیں شریف سمجھا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ایسی نکل آئیں گی۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ عورتیں اچھی نہیں ہیں، میں چند دنوں میں انہیں نکال دوں گا۔ میری بیوی نے مجھے روک دیا، کہنے لگی کہ ہم ایک دفعہ میں کسی کو جج نہیں کر سکتے کہ وہ عورتیں اچھی ہیں یا نہیں۔ مجھے اپنی بیوی کی عادت کا پتہ تھا، وہ بہت جلد عورتوں پر اعتبار کر لیتی تھی۔ اسے ہر کوئی شریف لگتا تھا۔ وہ کبھی کسی کا جھوٹ بے نقاب نہیں کر پائی تھی۔ وہ بہت جلدی لوگوں کی باتوں میں آ جاتی تھی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ تمہیں ابھی دنیا داری کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے ایسے چہرے دیکھے ہیں کہ میں مزید ان پر یقین نہیں کر سکتا۔ لیکن میری بیوی نے مجھے منع کر دیا۔
कुछ रोज़ खामोशी से गुजर गए और मैंने भी दोबारा किसी मर्द को आते जाते नहीं देखा था। एक रोज़ मैं जल्दी काम से वापस आया तो मेरी बीवी घर में मौजूद न थी। मैं हैरान हुआ कि वो इस वक्त कहाँ जा सकती है। ऊपर का दरवाज़ा खुला था, इसलिए मैंने सीढ़ियों का रुख कर लिया। आज तक मैं उनके घर नहीं गया था, लेकिन अपनी बीवी का मालूम करने के लिए जैसे ही ऊपर पहुंचा तो मेरे होश उड़ चुके थे। वो तीनों बैठी कोई अमल कर रही थी। मैंने पहली मर्तबा अपनी बीवी को इस कामों में घुसते हुए देखा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं चीखता हुआ वहां गया और अपनी बीवी को पकड़कर नीचे ले आया। मैंने कहा कि तुम भी उन औरतों के साथ मिलकर गलत कामों में मुलविस हो चुकी हो। वो कहने लगी कि तुम गलत समझ रहे हो। दरअसल मेरी औलाद ना होने की वजह से उन्होंने मुझे कुछ वजीफ़े बताए थे और वो वजीफ़ों का काम करती हैं। कभी कभार जादू टोने का तोड़ भी बता देती हैं। अल्लाह वालियाँ हैं, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा बाज रखती थी। मुझे उसकी बात पर यकीन तो ना आया, लेकिन उसके वजीफ़े के बाद मेरी बीवी हामला हो गई। मैं बहुत खुश था क्योंकि अल्लाह ने हमें जुड़वां बेटों से नवाजा था। उस दिन के बाद मैंने उन माँ बेटी को कभी घर से नहीं निकाला था। मोहल्ले वाले भी धीरे धीरे उनके इल्म के कायल होने लगे थे। कभी कभार आंखों देखी बात सच नहीं निकलती है, इसीलिए कभी भी किसी मामले में शक व शुबहात हों तो पहले तस्दीक कर लेनी चाहिए।